بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں تراویح۔ آج کا بیان 9ویں پارے کے ثلث سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ارشاد باری ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا تذکرہ، مثلاً فرشتوں کا نزول یعنی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا جانا، اور مسلمانوں کو فتح یاب بنانا، باوجود کہ تعداد میں کافر کثیر مقدار میں تھے، کافر زیادہ تھے، ان کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد بس 313 تھی، مگر ان کے دلوں میں یعنی کافروں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے بھیڑو تو خوب جم کر لڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ جو شخص میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ پھر پارہ کے آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہ جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ آپ کے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے اور مسافروں کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائے۔ پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ تم اللہ کی راہ میں جو بھی
قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم نیک بھی ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً تم غالب آ کر رہو گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کے خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورت کے اختتام پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامہ کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے تھے جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر لنگ کو قبول نہ کیجیے، یہ منافقین جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی جی، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی ہے۔ سورت کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین فرما دیے گئے ہیں۔ یہ 8 مصارف جو من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں نیچے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کے لیے ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ محتاجوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے ہے۔ نمبر 5، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ خدا کی راہ میں ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے ہے۔ نمبر 8، زکوٰۃ مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر ہے۔ نمبر 2، مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان ہے۔ نمبر 3، ایام حج میں جدال و قتال کی ممانعت۔ نمبر 4، حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی۔ نمبر 5، اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم۔ نمبر 6، جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت۔ نمبر 7، مصارف زکوٰۃ کا تعیین۔ نمبر 8، منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان۔ یہ باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔